دے مینیجنگ دا مرین فشریز, مرین فش ہاربر, یہ فش ہاربر اتھارٹی, یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, فش ہاربر اتھارٹی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایک نیوی کا کموڈور اچھا مینیج کرتے ہیں. اچھا, میں نے پہلے طیب نقوی صاحب تھے کموڈور, میں نے ان سے کافی جا کے بیک پلیڈ کیا کہ بھائی ہمارے بھی اینیول ڈنرز ہوتے ہیں, یہ سب آتے ہیں ایز مائی گیسٹ, ایز دا چیف گیسٹ, جی جی, بیکاز آئی نیڈ دیم ایز مائی مرین انوائرمنٹ. میں نے کہا سر پلیز یہ غیر قانونی جالے بند کروائیں. تو انہوں نے کچھ بوٹس اریسٹ کیے. اچھا, طیب نقوی صاحب نے, یہ قطرہ نیٹس کے. اچھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ سب احتجاج شروع کر دیا مرین فشریز میں کہ بھائی جن لوگوں کے بوٹس آپ نے کنفسکیٹ کر لیے ہیں ان کے جالے واپس کریں, کورٹ سے کیسز ختم کریں, کیونکہ ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ان کو آلٹرنیٹ آپ, کیونکہ ان کے اتنے لوگوں کا روزگار ختم ہو جا رہا ہے. اگر آپ یو کم ڈاؤن ویری ہارڈ آن دیم ایدر گیو دیم, تو ایلیگل پریکٹس گوز آن انڈر دیئر نوز. اچھا, اب طیب نقوی بیچارے کو تو ریٹائر, ہی از اے گڈ مین. یہ بتائیے, میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ یورپین یونین نے پاکستان سے فش امپورٹ پہ کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے؟ لگائی تھی, پہلے بھی لگی تھی. اچھا, سی انوائرمنٹ کے حوالے سے تھی کہ شاید آلودگی زیادہ ہے یا کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اچھا, اس پہ کچھ ذرا روشنی ڈالیے. آلودگی کا یہ حال ہے, آپ یہ دیکھیں نا, جو جہاں مچھلی بنتی ہے, اگر آپ جا کے ان کو دیکھیں کہ جس طرح سے کیچ از پرزروڈ, اچھا, اٹ از لینڈڈ, ان کی جو لینڈنگ ہے, گورا جو آئے گا, ظاہر ہے دیر آر سرٹن نارمس. بھائی ہم انسان ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. جو کراچی کا پورا حال ہے شہر کا, وہ تو یو آر اویئر ایز مچ ایز آئی ایم, ٹھیک ہے نا. یہی برا حال مرین انوائرمنٹ کا ہے. آپ ویسٹ وارف چلے جائیں, آپ فش ہاربر چلے جائیں, فش ہاربر میں جائیں جہاں یہ ٹرالرز کھڑے ہوتے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کہتا ہوں وہاں کے جو مڈ کریبز ہیں, اس آلودگی کے جو بالکل ہی وہ سلاخیں ڈال کے, وہ مڈ کریب لا کے لوگوں کو جو سمجھ رہے ہیں دا ایلیٹ آف کراچی, ان کے بچے سب جاتے ہیں وہ کماڑی بوٹ والے سے کہتے ہیں بھائی اب وہ بلو کریبس تو لگتے نہیں. جی, پہلے کراچی میں آپ کو یاد ہوگا لوگ آتے تھے ہمارے مہمان, چلو ہم لوگ کریبنگ جائیں, ان کو لے جاتے تھے, اور کراچی میں بلو کریبس پکڑتے کہاں, منوڑا میں. جی, کماڑی سے نکلتے تھے اور سامنے منوڑا آئلینڈ کے سامنے 10 minutes 15 minutes and used to catch blue crabs. 2-3 چھلیاں ٹوکری ہم بھر لیتے تھے. اب وہ دیٹ از ایکسٹنکٹ, دیٹ از فنش, دیٹ از ہسٹری از گون. دا مڈ کریبس دے آر سو پولیوٹیڈ, دے آر سو پولیوٹیڈ. اب وہ کہتے ہیں بھائی کریبس تم لے آؤ, ڈور میں تو ہمیں لگے گی نہیں, ہمارے مہمان کھائیں گے. سر وہ آلودگی والا کریب کھلاتے ہیں ہمیں اور ہم کھا رہے ہیں. یعنی ہماری صحت کو ایک بہت بڑا ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتا یہ بیماری آئی کہاں سے. خواتین حضرات, سید عزیز آغا سے میرین انوائرمنٹ کے حوالے سے ہماری گفتگو چلتی رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں سید عزیز آغا لیٹس ٹاک پہ خواتین حضرات, اور ہم بات کر رہے ہیں سمندری آلودگی کی اور ان سب عوامل کی جس نے کہ ہمارے شہر کے اتنے خوبصورت سمندر کو ایک آلودگی سے بھرپور ایک ساحل بنا دیا ہے. عزیز آغا صاحب سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بہت سا الزام یہ بھی دیا کہ جو لینڈ ریکلیمنگ ہو رہی ہے اور ایک کانکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے, اس کی کراچی کے شہریوں کو ایک بھاری قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے. یہ بھی گفتگو ہوئی کہ کوئی انوائرمنٹ کے اسیسمنٹ کا کوئی رپورٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور یہ کمرشلائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کہ جو ان جیسے میرین انوائرمنٹلسٹ ہیں انہیں بجا طور پہ ایک دکھ اور تکلیف کا سامنا بھی ہے, کیونکہ ایونچولی کراچی کے جو شہری ہیں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اس حوالے سے بھی کہ سمندر کی ایکسیسیبلٹی ختم ہو رہی ہے, سمندر میں آلودگی بڑھ رہی ہے, بہت سی مچھلیاں جو ہیں ان کی اسپیشیز ختم ہوتی جا رہی ہیں یا وہ چھوڑتی جا رہی ہیں, مائیگریٹ کرتی جا رہی ہیں. ٹاکسک پانی جو ہے وہ سمندر کو زہریلا کر رہا ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں سید عزیز آغا صاحب سے. جی آغا صاحب, بات ہو رہی تھی کہ اسپورٹ فشنگ کی بات کرنا چاہ رہا تھا. پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی, اور پھر یہ آپ کی جو کتاب ہے گائیڈ ٹو سالٹ واٹر اسپورٹ فشنگ ان پاکستان, اور یہ میں نے بھی پڑھی اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. اسپورٹ فشنگ, پہلے تو یہ بتائیے یہ کیا ہے, اور کیا اس کے لیے باقاعدہ کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, یا
آدمی صرف اپنے شوق کی وجہ سے سیکھتا ہے، اور جب شوق کی وجہ سے سیکھتا ہے تو عموماً ایک عام خیال یہ تھا کہ بھئی ایک ریٹائرڈ کاہل سا آدمی آدھی ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے، ایک تھرمس فلاسک اس کے پاس ہے جس میں اس کی ڈرنک ہے، اور ایک کتاب اس نے کوئی دلچسپ ناول ہاتھ میں لیا ہوا ہے، سارا دن اس نے لائن ڈالی ہوئی ہے، اور کبھی کوئی کیچ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اس نے کہا کہ وقت اچھا گزر گیا. ذرا اس کے متعلق کچھ بتائیے. نہیں ایسا نہیں ہے. سالٹ واٹر فشنگ از ڈفرنٹ. اچھا. اب انفارچونیٹلی مچھلی بہت کم ہو گئی ہے، بہت سی اقسام بھی کچھ تو بالکل انہی وجوہات کی وجہ سے جو ابھی انہی ہم نے وجوہات ڈسکس کی کی وجہ کہ سے. ایلیگل نیٹیں اور یہ سب جو ہو رہی ہے. جی جی اچھا. جی جی. اب لیکن پہلے آپ نے جو پوچھا اسپورٹ فشنگ جی. از فشنگ فار اسپورٹ. ٹھیک. وی آر ناٹ کمرشل فشرمین. ٹھیک. وی آر ناٹ فش مانگرز. وی ڈونٹ سیل فش. صحیح. وی ڈو فشنگ ایک کھیل کی طرح. گیم فشنگ کہلاتی ہے انگلینڈ میں، جی. اسپورٹ فشنگ کہلاتی ہے امریکہ میں، آسٹریلیا میں. اسی ایک کھلی آب و ہوا میں آپ جاتے ہیں، کھلے سمندر میں، اوے فرام دا سٹی لائف، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی. یو آر اے ڈائیور، یو شوڈ نو دیٹ وین یو گو انڈرنیتھ اٹس اندر ورلڈ. اللہ نے سمجھ تو ایکچولی فشنگ فار ریکریشن اینڈ اسپورٹ. اینڈ دین وہ جو کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے نا، وہ میٹھے پانی کی شکاری ہو گئی. بھائی وہ چھڑ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا. بھائی کچھ لگ گئی فی سبیل اللہ واپس گھر آ گئے. ایسی بات نہیں ہے. اسی سمندر میں تو ایسا ہے کہ پورا ریلا کا ریلا. سمندر کی مچھلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بھائی ایکچولی دا سبجیکٹ از سو واسٹ. کراچی سٹیزنز ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ آن دا مرین انوائرمنٹ. ہمارے پاس کون کون سی مچھلیاں ہیں، کس اقسام کی مچھلیاں ہیں، کھانے والی کون کون سی مچھلی ہے، ذائقے میں جیسے آم ہے، آپ انور روٹول کھائیں الگ ہے، لنگڑا آم کھائیں الگ ہے، سندڑی کھائیں الگ ہے، سرولی کھائیں الگ ہے، اسی طرح مچھلی چوسا کھائیں الگ ہے. کئی قسمیں ہیں. مچھلی ہے، آپ پومفرے مچھلی ہے جسے آپ پامپلیٹ کہتے ہیں، پومفرے کھائیں ذائقہ الگ ہے، سرمئی کھائیں ذائقہ الگ ہے، ڈانگری کھائیں ذائقہ الگ ہے، رامس کھائیں ذائقہ الگ ہے. سندھ میں اتنی اچھے اقسام کی مچھلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں تازہ گوشت رکھا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. وین اللہ ٹاکس اباؤٹ میٹ ان دا سی، وہ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر میں، میٹھے پانی میں نہیں، سمندر میں سالٹ واٹر. گائے سالٹ واٹر. دیٹ از مائی سبجیکٹ. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے مزہ کا کھیل ہے ہمارا بھائی، کہ اللہ کی اوبیڈینٹ بندے بھی بنے ہوئے اور مزے بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرف اللہ نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اس سے بہتر گوشت کون سا ہو سکتا ہے آپ بتائیے. جی. کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں تازہ گوشت رکھا ہے. اب سی فش کھانے کے بہت سے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں میٹھے پانی کی رہو مچھلی کھاؤ. ہم کہتے ہیں بھائی میٹھے پانی میں تو مچھلی ہے، لیکن اللہ تو اشارہ کر رہا ہے کہ سمندر. یہ بتائیے ابھی جو آپ نے بات کی کہ اتنی اقسام کی مچھلی، یعنی 600 650 کی گنجائش ہے ٹرولرز کی، لیکن 10,000 کے قریب ہیں، اور ایلیگل نیٹنگ بھی ہے، تو یہ مچھلیاں تو اس کا مطلب ہے کہ پکڑ رہے ہیں. لیکن ایک عام شہری کی قوت خرید سے ریٹیل میں یہ مچھلی کیوں ہو جاتی ہے؟ مطلب ہماری ڈیلی ڈائٹ میں فش نہیں ہے، فش ابھی تک ایز اے ڈیلیکیسی ہوتی ہے، تو مہنگی کیوں ہوئی؟ جیسے آپ نے کہا اتنی وافر تعداد میں جب ہے. دس سنڈے جی جی. آئی آسکڈ دا فش مانگر جو مچھلی بے فروخت کر رہا تھا امپریس مارکیٹ میں، 350 روپے کلو ڈانگری مچھلی. اب بات یہ ہاؤ مینی پیپل کین افورڈ دس کائنڈ آف منی. آپ سمجھ رہے ہیں جی. مہنگی کیوں ہے؟ مچھلیاں ہو گئی ہیں بہت کم. یہ جو ٹرالرز جا رہے ہیں نا، لاٹ آف پیپل ہیو گیون اپ ٹرالر بزنس. اچھا. ٹھیک ہے. بیکاز اب اس میں وہ مزہ نہیں رہا نا، بیکاز دے ور یوز ٹو میکنگ 10 times more profit than they are making today. ٹھیک ہے نا. بٹ یہ ہے کہ غیر قانونی جالوں کے اوپر جب تک یہ کنٹرول نہیں کریں گے. انٹرنیشنل گیم فش ایسوسی ایشن، جی، جس کے آپ پاکستان میں نمائندے ہیں، جی، یہ کیسی تنظیم ہے؟ اس کا میرے خیال ہیڈ کوارٹر فلوریڈا، امریکہ، فلوریڈا میں. جی. یہ کیسی تنظیم ہے، اور اس کو جوائن کرنے سے کسی اسپورٹ فشنگ کے انتھوزیسٹ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اٹس کالڈ دی IGFA, the International Game Fish Association. It is the premier most fishing body in the world with the biggest marine library. ٹھیک ہے نا. I visited them fortunately in Dania Beach, Florida. یہ ریکارڈ کیپرز ہیں
کنزرویشنسٹ ہیں, کیچ اینڈ ریلیز کے اوپر بہت ایمفیسائز کرتے ہیں. جو مچھلی نہیں کھاؤ گے, جو مچھلی تمہارے کام کی نہیں ہے, اسے ریلیز کر دو. صحیح. سرپلس پکڑ لیا ہے, اسے ریلیز کر دو. تم نے اپنا کوٹا پکڑ لیا جی کھلے سمندر میں, کہتے ہیں لیکن تم اس سے زیادہ پکڑ رہے ہو جو تمہارے کام نہیں آئے گی, ریلیز کر دو. کیچ اینڈ ریلیز ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ٹیگ اینڈ ریلیز, مارلن,